بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ وقت سے ملاقات کی خواہش ہر احمدی کو ہمیشہ رہتی ہے۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ سید شمشاد احمد ناصر، مربی سلسلہ، امریکہ۔ حضور انور سے مل کر جو خوشی ہوئی اس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ کوئی لفظ بھی اس خوشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جب امریکہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی آمد کی اطلاع ملی تو سب احمدیوں کے دل خوشی کے جذبات سے لبریز ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور حضور کے سفر کی بابرکت ہونے کے لیے دعائیں اور صدقات کی ادائیگی شروع ہو گئی۔ محترم صاحبزادہ مرزا مغفور احمد صاحب امیر جماعت احمدیہ نے اس سلسلے میں ڈیوٹیاں بھی لگائیں۔ خاکسار کی ڈیوٹی شعبہ ملاقات میں لگی۔ خاکسار نے اپنے ابا جان سید شوکت علی صاحب سے ذکر کر کے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت احسن رنگ میں سر انجام دینے کی توفیق دے تو ابا جان نے ملاقات کی ڈیوٹی کا سنتے ہی یہ شعر پڑھا: ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، اور کہنے لگے کہ کووڈ کے بعد یہ حضور انور کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا اور بہت کثرت سے لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے، اس لیے ہمت کے ساتھ اور دعا مانگتے ہوئے یہ خدمت بجا لانی ہے۔ 3 مقامات پر ہمیں حضور انور سے ملاقات کرانے کی سعادت ملی۔ سب سے پہلے زائن میں ملاقاتیں ہوئیں، پھر ڈیلس ٹیکساس میں، جبکہ ملاقاتوں کا تیسرا مقام جماعت احمدیہ امریکہ کا نیشنل ہیڈ کوارٹر مسجد بیت الرحمن تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوں ہی خاکسار کو اس خدمت کی اطلاع ملی تو اس کام کو احسن طریق پر سر انجام دینے کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی، جس میں انہی دوستوں کو شامل کیا گیا جنہوں نے 2018 کے بابرکت دورہ میں اس شعبہ میں خدمت کی توفیق پائی تھی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے خاکسار سے ٹیم ممبران کے حوالے سے استفسار بھی فرمایا کہ کیا پہلے والی ٹیم ہی ہے، جس پر خاکسار نے اثبات میں جواب دیا۔ ملاقات ٹیم میں درج ذیل دوستوں کو شامل کیا گیا: نمبر 1 مکرم محمد احمد صاحب، ڈیٹرائٹ۔ نمبر 2 مکرم سلمان طارق صاحب، مربی سلسلہ، مسجد بیت الرحمن، سلور سپرنگ، میری لینڈ۔ نمبر 3 مکرم عدنان بھلی صاحب، مربی سلسلہ، نیو یارک۔ نمبر 4 مکرم اقبال احمد صاحب، نیو یارک۔ نمبر 5 مکرم اظہر احمد صاحب، ڈیٹرائٹ۔ نمبر 6 مکرم محمود قمر اسلم صاحب، ڈیٹرائٹ۔ محترم امیر صاحب امریکہ کے ساتھ ہماری متعدد بار میٹنگز ہوئیں جن میں آپ نے ہمیں نصائح و ہدایات سے نوازا۔ ہماری ٹیم نے 5 بکروں کا صدقہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے حضور انور کی حفاظت اور تنظیمی امور میں کامیابی کے لیے دعاؤں سے مدد مانگی گئی۔ خاکسار اس دورے کے حوالے سے چند واقعات اور مشاہدات بطور نمونہ لکھنے لگا ہے جن سے احباب جماعت کے خلیفہ وقت سے ملاقات کرنے کے لیے محبت اور فدائیت کے جذبات دکھائی دیتے ہیں۔ زائن سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی کو فون کیا تو خلافت کے اس دیوانے کی آواز میں رقت طاری ہو گئی اور وہ محبت کے جذبات سے رونے لگا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ پاک کے کرم سے ان کی ملاقات منظور ہو گئی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ لجنہ جو پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں مقیم تھیں نے ملاقات کے لیے درخواست دی۔ وہ بہت بے چین ہو رہی تھیں اور بار بار اصرار کر رہی تھیں کہ حضور انور سے ملاقات ہو جائے، خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔
پھر جب انہیں ملاقات کی منظوری سے مطلع کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوئیں، لیکن ساتھ ہی پریشان تھیں کہ اکیلی لڑکی کا کیلیفورنیا سے میری لینڈ آنا آسان نہیں۔ اس میں سفر کی مشکلات کے ساتھ ساتھ ہوٹل، جہاز کی ٹکٹس اور باقی لاجسٹکس کے مسائل کو بھی حل کرنا تھا، لیکن خلافت احمدیہ کی محبت سب مشکلات پر حاوی رہی اور انہوں نے مقررہ وقت پر حضور انور سے ملاقات کی توفیق پائی۔ ایک اور فیملی نے کہا کہ حضور انور سے مل کر جو خوشی ہوئی اس کا تصور بھی ناممکن ہے، کوئی لفظ بھی اس خوشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں ملاقات ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلہ میں ہماری مدد کی۔ ایک اور فیملی نے ملاقات ٹیم کی ای میل کے جواب میں لکھا، میں آپ کی ای میل کا بہت خوشی سے جواب دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں خلیفۃ المسیح سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے۔ ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے ساتھ آپ نے ملاقات کے لیے شامل کیا ہے۔ وہ اس پر بہت ہی خوش اور نازاں ہیں کہ انہیں حضور کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا، جو کہ ان کے لیے یادگاری لمحات ہوں گے۔ ہم نے ملاقات ٹیم کے 2 گروپ بنائے، ایک وہ جو درخواستیں وصول کر کے ملاقات کا ٹائم اور جگہ معین کر کے احباب جماعت کو بذریعہ ای میل یا فون ملاقات کی منظوری کی اطلاع کرتے۔ یہ کام حضور انور کی آمد سے 4 ہفتے قبل شروع کیا گیا اور آخری ملاقات تک جاری رہا۔ دوسری ٹیم لوکل جماعت کے افراد پر مشتمل تھی، جن کا کام یہ تھا کہ ملاقات کے لیے آنے والے احباب اور فیملیز کو ویٹنگ روم انتظار گاہ میں بٹھائیں اور ان کی باری آنے پر انہیں آگے بھجوائیں۔ ہر 3 جماعتوں میں یہ ٹیمیں بنائی گئیں۔ اسی ٹیم کے ایک ممبر مکرم بشیر الدین شمس صاحب نے لکھا کہ جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی انہیں اگرچہ بذریعہ ای میل یا فون اطلاع جا چکی ہوتی، تاہم پھر بھی ملاقات سے 1 روز پہلے انہیں کنفرمیشن کے لیے فون کیا جاتا۔ اس دوران مجھے بہت حیران کن، مسحور کن اور دلوں میں اترنے والے تجربات ہوئے، جن سے ان کی خلافت کے ساتھ محبت عیاں ہوتی اور یہ ظاہر ہوتا کہ ان کے اندر خلیفہ وقت سے ملنے کا کس قدر جذبہ اور امنگ تھی۔ چند افراد پر مشتمل ایک فیملی 1 سال قبل پاکستان سے نیو جرسی میں آباد ہوئے۔ ان میں سے کسی کے پاس گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، جبکہ مسجد بیت الرحمن ان کے گھر سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ انہوں نے اوبر حاصل کی اور ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس پر کس قدر خرچہ آئے گا۔ چونکہ واپسی اوبر کے ذریعہ ممکن نہ تھی، اس لیے وہ میری لینڈ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے اور اگلے دن کسی طرح خدا تعالیٰ نے ان کا واپس جانے کا بندوبست کر دیا۔ ایک اور فیملی کے بارے میں لکھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، چنانچہ انہیں ملاقات کے لیے جو وقت دیا گیا اس پر انہیں چھٹی نہ مل سکی، جس کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو پائے۔ انہیں اپنے بچے کو حضور سے ملوا کر دعا کرانے کی خواہش تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اب انگلستان کا سفر اختیار کریں گے اور حضور انور سے ملاقات کے لیے جائیں گے تاکہ ان کا بیٹا حضور انور کو دیکھ سکے۔ مکرم عدنان بھلی صاحب مربی سلسلہ نے بتایا کہ انہوں نے کنفرمیشن کے لیے زائن سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو فیملی ملاقات کے لیے اطلاع دی۔ انہوں نے ملاقات کا سن کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگیں کہ میں تو روزانہ تہجد میں دعائیں کر رہی تھی کہ خدا کرے کہ میری ملاقات حضور سے ہو جائے۔ تم فرشتے ہو کہ مجھے ملاقات کی اطلاع دی ہے۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احباب جماعت کے دل میں خلافت اور خلیفہ وقت کی محبت ڈال رکھی ہے اور یہ محبت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اعداد و شمار:
ملاقات کی درخواست دینے والی فیملیز کی تعداد 2012 ہے۔ انفرادی طور پر جن دوستوں نے ملاقات کی درخواست دی ان کی تعداد 2227 ہے۔ درخواستوں کی کل تعداد 4239 ہے۔ ان درخواستوں میں کل افراد کی تعداد 7236 ہے۔ جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کی تعداد اس طرح ہے: زائن فیملیز 112، اجتماعی گروپ 10، ملاقات کرنے والے کل افراد 752۔ ڈیلس ٹیکساس فیملیز 144، اجتماعی گروپ 27، ملاقات کرنے والے کل افراد 860۔ سلور سپرنگ میری لینڈ مسجد بیت الرحمن فیملیز 225، گروپ 16، ملاقات کرنے والے کل افراد 1456۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے 3032 سے زائد افراد نے حضور انور سے اس بابرکت دورہ میں ملاقات کی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ آخر پر خاکسار اپنی تمام ٹیم کے افراد کا شکر گزار ہے جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ ملاقات کے لیے جملہ انتظامات کیے۔ اس طرح پوری ٹیم مکرم امیر صاحب امریکہ، دفتر جنرل سیکریٹری جماعت احمدیہ شعبہ مال امور عامہ کی شکر گزار ہے جن کا تعاون ہر مرحلے پر حاصل رہا۔ خاکسار مکرم و محترم منیر احمد جاوید صاحب پرائیویٹ سیکریٹری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اور ان کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہے کہ ہر لمحے ان کا تعاون حاصل رہا۔ نوروں نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس، ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس۔ یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے، چل کے خود آئے مسیحا کسی بیمار کے پاس۔ آواز شعیب خالد۔